دنیا میں بھی وہ بے بس ہو جائے گا، آخرت میں بھی بے بس ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں طریقہ دیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں اپنی زندگی گزارے، صحابہ حضور کی صحبت میں زندگی گزارے تو صحابی بن گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں بھی تم سے خوش ہوں، تم بھی مجھ سے خوش ہے، تمہارے لیے جنت والی کو فرما دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک شرابی کو روڈ پہ گرا ہوا دیکھے تو اس کو دیکھ کر ان کو ترس آ گیا، نالے پہ گر گیا ہے، اسے اٹھائے اپنے ہاتھ میں لے کے اس کا چہرہ جو ہے پانی سے دھونے لگے۔ پھر جو ہے وہ حضرت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں تڑپ گیا کہ اتنے بڑے اللہ والے میں شراب میں لت پت مجھے جو ہے صاف کر رہے ہیں، توبہ کیا اس نے۔ پھر جو ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو ہے بات آئی، اللہ کو معلوم کی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ والا کون ہے۔ تو اللہ جو ہے حضرت کو جو ہے جواب دیتے ہیں، دل میں بات آتی ہے سب سے بڑا اللہ والا جو اس وقت یہ شرابی ہے یہی ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ اس کو کیوں دے دیا، اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کہے کہ یہ بندہ تمہارے ہاتھ پہ جو کہ اچھا اللہ جو ہے ان سے پوچھتے ہیں تم اس بندے کو صاف کیوں کیے، یہ تو نالے میں گٹر میں گرا ہوا تھا، گندا تھا، اس کو کوئی آدمی نہیں چھو رہا تھا، دیکھ کے دور سے جا رہا تھا، تم اسے اٹھا کے ہاتھ میں لے کے پانی ڈال کے اپنے ہاتھوں سے، صاف ہاتھوں سے، نمازی ہاتھوں سے جو ہے تم صاف کیے کیوں کیے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے کہنے لگے اللہ میں جب اس کو دیکھا میرے دل میں آیا یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ کا بندہ کیسا ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے گٹر میں گر کے گناہوں میں لت پت اور گٹر کے نالے میں لت پت ہے، اسے میں صاف کروں، کوشش کروں میری طرف سے جتنا ہو سکے اس کو جو ہے پاک کروں، اس لیے میں آپ کو دیکھتے ہوئے میں اسے صاف کیا ہوں اور یہ توبہ کیا ہے تمہارے ہاتھ پہ، میں تمہیں دیکھتے ہوئے تم سے مجھے محبت ہے اس لیے جو ہے اس کو یہ مقام دے دیا۔ اسی وقت ابھی گنہگار تھا، اب جو کتنا بڑا مقام پا لیا کہ پورے اولیاء میں سب سے بڑا ولی اس وقت وہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ والوں کی صحبت ایسی برکت والی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں، ان اللہ والوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ ہمیں وہ مقام عطا کرا دیتا ہے۔ اب تک زندگی کیسے بھی گزر گئی لیکن آگے کی جو زندگی ہماری بچی کچی ہے وہ ولی بن کے اللہ کے بعد دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس لیے اس صحبت کو غنیمت سمجھے تو اللہ والوں کے آنے کو ہمارے لیے برکت سمجھے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کے مکمل فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرت والا انشاءاللہ ہمارے سامنے مسلمان بھی سانس لیتا ہے، کافر بھی، غیر مسلم بھی سانس لیتا ہے،
لیکن ایمان کے ساتھ سانس لینا یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ ہماری اختیاری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا راز کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے، راز ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا راز کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی عشق کی زندگی، کس کی زندگی ہے؟ عشق کی زندگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ہر ایک کی زندگی میں ہم غور کریں گے عشق نظر آئے۔ عشق کس سے؟ عشق اللہ سے، عشق اللہ سے، عشق اللہ سے محبت، یہ قرآن سے ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان بعد میں آیا، انسان سے پہلے جنات کی قوم تھی۔ جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عشق کے لیے پیدا فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے عشق کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کی زندگی میں خوشی بھی آئے تو مجھ کو راضی کرو، تکلیف بھی آئے تو مجھ کو راضی کرو، تمہارا ٹارگیٹ میں ہوں، میرے سے تعلق ہو جائے، میرے سے تمہاری دوستی ہو جائے، میری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جنات نے نافرمانی زیادہ کی اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، مرڈر کرنا، جنات یہ سلسلہ زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا اس مقصد کو چھوڑ کر آپس کے قتل میں لگ گئے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اب میں دوسری قوم لاؤں گا، دوسری مخلوق لاؤں گا۔ وہ مخلوق ہے انسان، وہ مخلوق ہے انسان۔ ان جنات میں سے ایک جن، اس کا نام ہے ابلیس، اس کا نام ہے ابلیس، عزازیل، ابلیس اس کا نام ہے، وہ بھی جن ہے۔ لیکن وہ جن اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ جن اللہ کا نیک بندہ تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، ہمیشہ عبادت کی اور فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا، فرشتوں کے ماحول میں آسمانوں میں رہتا تھا، ایسا اس کا مقام تھا۔ اب چونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میجارٹی جنات کی میجارٹی نے اللہ کی نافرمانی کی تو جنات کو ختم کرنا ہے، انسان کو لانا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا۔ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اب جنات تو ختم ہو گئے، ان کی جگہ میں میرا خلیفہ زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جنات کے سامنے پوری کارگزاری ہے، فرشتوں کے سامنے پوری کارگزاری ہے جنات کی۔ فرشتوں نے دیکھا جنات آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ اگر آپ کی عبادت کرنا ہے تو ہم ہیں نا، فرشتے ہیں، یہ جنات جیسے لڑے مرے، اب جو دوسری مخلوق آئے گی وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑے گی، مرے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب جو نئی مخلوق آ رہی ہے اس مخلوق کے اندر ایک صفت ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس کی بہت سی تفسیریں،
کیا ہے اس انسان کے اندر؟ بہت سی صفتیں ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے جنات کو پیدا کیا کہ جنات اللہ سے عشق کرتے، اللہ سے محبت کرتے، اس میں یہ انسان مخلوق کامیاب ہوگی، انسان مخلوق کامیاب ہوگی۔ تو میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ سے عشق کرنے کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر، ہم لوگوں کے اندر اللہ سے محبت کرنے کا مزاج ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ مشہور قصہ ہے، سب جانتے ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کے ساتھ میں وہ جن بھی تھا، کون؟ ابلیس، اس کو بھی حکم تھا تو بھی سجدہ کر۔ وہاں پر وہ بات آ گئی کہ جنات میں عشق کم ہے، جنات میں اللہ سے عشق کم ہے۔ چنانچہ شیطان مسلمان تو تھا، ابلیس کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ وہ سنو، جیسے ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ، شیطان مسلمان تھا، اور شیطان مومن، شیطان نمازی ہے، ابلیس نمازی ہے، عابد ہے، وہ عبادت والا ہے، عالم ہے، وہ علم والا ہے، اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، اور عارف ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے، اللہ کو پہچانتا تھا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر تھی، لیکن جیسے اللہ سے محبت تھا نا ویسی محبت نہیں تھی اس کے اندر۔ اور اللہ سے محبت ہوتی، محبت میں آدمی اندھا ہوتا، محبت میں آدمی اندھا ہوگا۔ تو ابلیس کو اللہ سے سچی محبت ہوتی تو اندھا ہو کر میرا اللہ بولے بول کر آدم کے سامنے کیا کرتا؟ سجدہ کرتا۔ لیکن اس کو اللہ سے صحیح محبت نہیں تھی، اس نے انکار کر دیا، میں کیوں کرنا، میں کیوں کروں سجدہ، میں پہلے سے ہوں، میرے یہ صفتیں ہیں، اور میری جو پیدائش ہے وہ انگار سے ہے، آگ سے ہے، اور یہ آدم کی پیدائش تو مٹی سے ہے، تو میرے اندر پاور زیادہ ہے، یہ کمزور ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، انکار کیا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ بھی دیکھا، تو محبت اللہ کی نہیں تھی، اسے اپنے ذات کی، اپنے نفس کی، اپنے مرتبے کی محبت تھی، اپنے مرتبے کی محبت۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان انسان کو، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ مرتبے کی محبت نے، کھول کر بول رہا، نفس تو ہے لیکن کھول کر بول رہا، مرتبے کی محبت، یہاں پر اصل مسئلہ ہے۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ مرتبہ، کرسی ہے نا، کرسی کی محبت، عہدے کی محبت، اسٹیٹس کی محبت نے شیطان کو گمراہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، بے شک شیطان سے بڑا دشمن ہے میرے اسٹیٹس کی محبت، میری کرسی، مجھے عہدہ ملے، مجھے بڑائی ملے، مجھے سیٹ ملے، میں بڑا بنوں، یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس نے گمراہ کیا۔ نفس بولے تو کیا ہے؟ نفس بولے تو عہدے کی محبت، بڑا بننے کا خواہش، بڑے بننے کی خواہش نے شیطان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان میں اللہ کی محبت نہیں تھی، مرتبے کی محبت تھی۔ سمپل بات سمجھ میں آ گئی؟ شیطان میں اللہ کی محبت نہیں، مرتبے کی محبت ہے۔ تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں، اللہ کی محبت، مرتبے کی محبت، یہ دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کے دل میں عہدے کی محبت ہو اور اللہ کی بھی محبت ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر اللہ کی محبت ہے وہ بڑا بننا تو سوچ تو دور کی بات، اس کا خیال ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کس سے محبت ہے اس کو؟ اللہ سے۔ وہ اللہ کو محبت کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا۔ کیا مطلب ہے؟ چاہنا۔ وہ اللہ کو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہ رہا ہے اللہ کو، وہ اللہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ جب بڑی چیز مل گئی، بڑی چیز کی محبت دل میں آ گئی، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیا کر گئی؟ چھوٹے چھوٹے
اللہ کی محبت نے کرسی والوں سے کرسی چھڑایا. کرسی والوں سے ابھی واقعہ بولے نا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. کیا تھے وہ؟ شروع کیا ہے، بادشاہ تھے نا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ملک کے بادشاہ تھے. بہت بڑا ملک حضرت تھا. تو اس ملک میں جب حکومت کر رہے تھے، ایک رات بادشاہ بولے تو کیا ہے، بڑا سمہاسن، بڑا اس کا جو ہے بیٹھنے کی جگہ اور تخت، اور پورے ملک پہ راج کرتا ہے اور اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے. ایک دن اللہ نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی. اللہ نے اپنی محبت ڈال دی. جیسے ہی بات ابراہیم بن ادہم بادشاہ کے دل میں اللہ کی محبت آئی، وہ محبت نکل گئی. کون سی محبت؟ کرسی کی محبت. بات سمجھ نہیں آئی شاید. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ بادشاہ تھے. بادشاہ کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ کرسی سے محبت ہوتی ہے، تخت سے محبت ہوتی ہے. جس رات میں ان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، وہ محبت نکل گئی. کون سی محبت؟ کرسی کی محبت نکل گئی. خالی نکلنا نہیں، نفرت ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ اللہ ہم سب اپنی محبت نصیب فرمائے. آمین. اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا، نفرت ہو جاتی. کرسی سے، عہدوں سے، بڑائی سے، بڑے بننے کی خواہش سے نفرت ہوتی ہے. نفرت جیسے پاخانہ، انسان کا پاخانہ انسان ہاتھ میں لے سکتا ہے کیا؟ دیکھتا کیا اپنا پاخانہ؟ گند کراہٹ ہوتی ہے نا. تو اللہ والے جن کی دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کو بڑے بننے کے سچویشن سے نفرت ہوتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ آگے آگے مت رہو، پیچھے پیچھے رہو. آگے آگے مت رہو، پیچھے کسی کے پیچھے چلو، کسی کے پیچھے چلو. یہی بزرگ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اللہ کے ولی بن. اور رات میں اللہ کی محبت آ گئی تو راتوں رات، اب دیکھیں میں لوگوں سے بولوں گا کہ میں بادشاہ چھوڑتا ہوں، لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. لوگ مجھے کسی کو بولے بغیر راتوں رات جنگل میں چلے گئے. راتوں رات جنگل میں چلے گئے. جا کر اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے لگے تو اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کی باتیں ڈالنا شروع کیا. بادشاہ کے دل میں ان کی نصیحت ہے کہ آگے مت رہو، پیچھے پیچھے چلو، کسی کے پیچھے چلو. اس کی مثال یہ حضرت کہ بکرا ہے، بکرے کا ایک سر ہوتا ہے سامنے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دم. تم سر مت بنو، دم بنو، پیچھے رہو. کیوں؟ سر کو کاٹ دیا جاتا ہے، دم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آگے رہیں گے اللہ کاٹیں گے. شیطان کیا کرا؟ سجدہ کرو بولے اللہ. فرشتے سجدہ کیے، تابع ہو گئے، اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، اللہ کے حکم کے پیچھے ہو گئے. تو ابلیس پیچھے نہیں ہوا، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا. اللہ کے حکم کیا کر دیا؟ وہ پیچھے کر دیا. ان کیا ہو گیا؟ سامنے ہو گیا. اللہ کیا کرے؟ اسے سر کو کاٹ کے اپنے دربار سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کیا کر دیا؟ اس کو مردود کر دیا. اللہ ہماری حفاظت. اللہ کی محبت ماننا ہے. میں بول رہا تھا کہ دنیا عشق کا گھر ہے. دنیا کی زندگی عشق کی زندگی ہے. اللہ نے دیکھنے کے لیے کون عشق والی زندگی گزارتا ہے. اللہ سے عشق والی، عورتوں سے، دنیا کی چیزوں سے نہیں، وہ گندی چیزیں یہ سب. اللہ سے عشق والی. تو جنات فیل ہوئے اس مقصد میں. جب فیل ہوئے اللہ نے ایک قوم لایا، انسان کو لایا، اور انسانوں میں پیغمبروں کو اللہ نے پیدا کیا. ہر پیغمبر کی زندگی عشق کی کتاب ہے، عشق کی کتاب ہے. آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر ستائے گئے، ہر پیغمبر، لیکن وہ خوشی سے سہتے رہے، خوشی سے. آج دنیا میں کوئی لڑکا لڑکی سے محبت کرے، لڑکی لڑکے سے محبت کرے، لوگ اس کو ماریں پیٹیں تو وہ
خوشی سے سہتا ہے. کیوں؟ وہ عشق میں اندھا ہے، عشق میں اندھا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عشق میں دنیا کی تکلیفوں کو، دنیا کی دشمنیوں کو، یہاں کے لوگوں کی طرف سے جو پتھر پڑ رہے ہیں، مار پڑ رہے ہیں، اس سے بھاگتے نہیں، بلکہ اس میں اور اللہ کی عشق کا مزہ لیتے ہیں، اللہ سے عشق کا مزہ لیتے ہیں. اور پیغمبروں سے جو بھی جڑتے چلے گئے ان کے اندر بھی وہ عشق اور اللہ کی محبت آتی چلی گئی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات کو ختم کر کے انسان کو پیدا کیا، اب انسانوں کو بھی اللہ وہی فرما رہے ہیں قرآن میں ہے کہ اگر تم جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تم اس مقصد میں آگے نہیں بڑھو گے. اللہ سے کیا ہے دنیا میں آئے خوشی بھی آ رہی ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے، کبھی جو ہے بیماری آ رہی ہے، کبھی صحت آ رہی ہے، کبھی نفع آ رہا ہے، کبھی نقصان آ رہا ہے، کبھی عزت ہو رہی ہے، کبھی لوگوں میں ذلت ہو رہی. یہ حالات کیا چیزیں ہیں؟ اللہ اس کا عشق سچا ہے کچا ہے، ہلا کے دیکھتے ہیں. اس کا عشق سچا ہے کچا ہے، حالات لا کے دیکھتے ہیں. جو سچے عشق والے ہیں وہ حالات سے گھبراتے نہیں، حالات ان سے گھبراتے ہیں، حالات ان سے گھبراتے ہیں. جو کچے ہیں وہ حالات سے گھبرا جاتے ہیں. اور ہم کچے ہیں، ہم پکے بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پکوں سے تعلق پیدا کرنا ہے. اس سے تعلق پیدا کرنا ہے پکے لوگوں سے، جو پکے عشق والے ہیں، جو سچے عشق والے، اہل اللہ، اولیاء اللہ. کسی اللہ کے ولی سے اپنا رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ سچائی پیدا کرے گی. سچائی اب سمجھ آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں ڈرو اللہ سے. یہ ڈر کہاں سے آئے گا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں رہو. سچوں کے مطلب سچے عاشقوں کے ساتھ رہو، سچے اللہ کے سچے عاشقوں کے ساتھ رہو. کیا فائدہ ہوگا؟ کیا انعام ملے گا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو سچے عاشق ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ نہ ڈر ان کو ہوتا ہے نہ غم ان کو ہوتا ہے موت کے وقت میں. اور آئندہ جو آخرت کا سفر شروع ہوگا کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن فری ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹینشن فری. اصل خوشی ان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے، باقی وہاں سے ان کی مصیبتیں شروع ہوتی ہیں. اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو موت سے کامیابیاں، خوشخبریاں، بشارتیں، خوشیاں ملنا شروع ہوتی ہیں. پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچے عاشقوں کے ساتھ. تو یہ دنیا کی زندگی ہے عشق کا گھر، عشق کا. جس طرح اللہ نے جنات کے ساتھ معاملہ فرمایا وہی اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں. اگر تم اللہ کو جیسے چاہنا ہے ویسے نہیں چاہو گے، یہ قوم تم کو ہٹائے گا، دوسری قوم اللہ لائے گا. انسان کو ہٹا کے ایک اور قوم لائے گا. وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. تو جس طرح جنات کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، انسانوں کو بھی اللہ وہی وارننگ دے رہے ہیں. انسانوں کو بھی اللہ 6 پارے میں 6 پارے میں وہی وارننگ دے رہے ہیں. اگر تم جیسے اللہ کو چاہنا ہے ویسے نہیں چاہو گے، پھر یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کریں گے. اس لیے محترم بزرگ دوستو، یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ صفت پیدا کریں جو شیطان میں، ابلیس میں نہیں تھی. ابلیس مسلمان تھا. ابلیس کیا تھا؟ ہم بھی آج الحمدللہ مسلمان. ابلیس نمازی تھا، ہم بھی نمازی ہیں. ابلیس تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، ہم بھی عبادت گزار ہیں. ابلیس کو تو جتنا بھی ہو اللہ کی معرفت حاصل تھی، ہمیں بھی تھوڑی بہت اللہ کی پہچان ہے. تو ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ابلیس میں نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ کون سی چیز پیدا کرنا ہے جو ابلیس میں نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اللہ سے عشق، اللہ سے محبت. اللہ سے عشق کیسے پیدا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کیسے پیدا کرنا ہے؟ آدمی کو اللہ نے زبان دی ہے،
آنکھ دی، کان دیے، اور انسان زبان کو جس چیز میں زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی محبت بھی آ جاتی ہے. انسان زبان کو جس چیز میں زیادہ استعمال، تو وہ مال کے اندر زیادہ استعمال کرے گا، مال کی محبت آئے گی. اگر وہ خواہشات کے حصے زیادہ بیان کرے گا تو خواہشات کی محبت آئے گی. اگر وہ اللہ کو زیادہ بیان کرے گا تو اللہ کی محبت آئے گی. اگر وہ آخرت کو زیادہ بیان کرے گا تو آخرت کی محبت آئے گی. اگر وہ قبر کے واقعات کو زیادہ بیان کرے گا تو قبر کی تیاری کی فکر ہوگی. اگر وہ دنیا کی ترقی، دنیا کی چیزیں، یہاں کے مال، یہاں کی خواہشات کے بارے میں زیادہ تذکرہ کرے گا تو اس کی محبت آئے گی. تو اللہ نے ایک زبان دی ہے اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس زبان کے ذریعے زیادہ اللہ کا نام لو، زیادہ اللہ کا نام. ایک آیت اکثر میں پڑھتا ہوں 22 پارے کے شروع میں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اللہ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ سے ڈرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع رکھنے والے، خشوع رکھنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے والے، خرچ کرنے والیاں، والصابرین والصابرات، حالات میں دین پر جمنے والے، جمنے والیاں، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصابرین والصابرات، اس کا کیا ہے؟ والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والیاں. اس کے بعد والذاکرین والذاکرات. ان تمام صفات کو اللہ بیان فرمانے کے بعد، ان تمام صفات کو اللہ بیان فرمانے کے بعد آخر میں اسپیشل سے اللہ فرما رہے ہیں والذاکرین والذاکرات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والیاں. ایسا نہیں بولے اللہ، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے. کیا بولے؟ فرق ہے، پوائنٹ آیا یہاں پر. مسلمان، مومن، ڈرنے والے، خشوع والے، روزے والے، صبر والے، ساری صفت بیان کرے. بہت صبر والے، بہت روزے والے، بہت ڈرنے والے، یہ نہیں بولے اللہ وہاں، خالی کی صفت بیان کرے. جب ذکر کا نمبر آیا نا، کیا بولے اللہ؟ بہت ذکر کرنے والے. کیا بولے؟ بہت ذکر کرنے والے، مرد اور عورتیں. اللہ اسپیشل سے ذکر بلا رہے ہیں یہاں پر. ارے روزے کے سامنے ذکر کا کیا ہے مقام؟ روزہ تو فرض ہے، ذکر تو نفل ہے، ذکر تو نفل ہے. اسلام فرض ہے، ذکر نفل ہے. ایمان فرض ہے، ذکر نفل ہے. اللہ کا ڈر فرض ہے، ذکر نفل ہے. فرضوں کو خالی شاٹ میں لے کر نفل کو اللہ فرما رہے ہیں بہت. کیا بول رہے ہیں؟ نفل، ذکر نفل ہے نا، فرض ہے ذکر، نفل اس کا ذکر سمپل بات نفل ہے نہیں. بہت ذکر کرنے والے ہو بولے. کیوں؟ بہت ذکر سے اسلام میں طاقت آتی، بہت ذکر سے ایمان میں طاقت آتی، بہت ذکر سے روزے میں طاقت آتی، بہت ذکر سے صبر میں طاقت پیدا ہوتی، بہت ذکر سے خشوع پیدا ہوتا. یہ تمام صفات میں کمال درجے کو، اعلیٰ درجے کو پہنچنا ہے تو کیا ہونا؟ بہت زیادہ والذاکرین اللہ کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنے والے. اب دنیا عشق کا گھر ہے. اب اس عشق کے گھر میں اس گھر والے سے عشق کرنا ہے. گھر والا کون ہے؟ اللہ. وہ کیسے عشق ہوگا؟ اللہ کا عشق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت ذکر کرو. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت ہے رکھی ہے، بخشش، بہت بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے.
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام معلوم ہے؟ تو ان کے زمانے میں بڑے بزرگ تھے، ولی تھے. ان سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے، حضرت اللہ سے عشق پیدا کرنا تو کیا کرنا؟ اللہ سے عشق پیدا کرنا کا تو کیا کرنا؟ تو وہ بزرگ بولے ہتھیلی میں انگلی رکھ کر رگڑو. بولے رگڑو ایسا رگڑے. حضرت خان جن سے رگڑے. رگڑنے کے بعد وہ بزرگ پوچھے رگڑے تو کیا ہوا؟ پوچھے گرم ہوا. کیا ہوا؟ تقویٰ گرم ہوا. بولے اسی طریقے سے اللہ 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 پوری زندگی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اللہ کہاں رگڑ رہے مانو؟ دل پہ ڈال کے. اللہ کو، اللہ کا نام ہے نا، اللہ کا نام یہ کیا ہے؟ اللہ 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 بولے تو اللہ کے نام کو دل پر ڈال کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیل سے ذکر مزہ. اللہ 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 رگڑتے ہیں. واش کیا کرتے ہیں؟ خالش مارتے ہیں. ایسا خالش مارنے 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 کیا ہوتا؟ چمکتا. کیا ہوتا ہے؟ چمکتا. ہمارے دل پہ دھول جمع ہوا ہے. ہر انسان کیا ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ ہے. اس کے اوپر دنیا کے خواہشات کا دھول جمتا ہے. کیا جمتا ہے؟ ہمیں نفے سے کرنے کا بھی نہیں، عشق پیدا کرنا بولے تو وہ دھول کو ہٹانا ہے. بس اندر چھپا ہے. اندر ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے عشق ہے، محبت ہے، لیکن اس کے اوپر کون زیادہ جاتا ہے؟ دھول جم جاتا ہے. اس کا دھول دنیا کا دھول. وہ دھول کو پالش مارے تو ختم ہوتا. اس سے پالش مارنا ہو اللہ کے نام سے. اس لیے چیلنج ہے اس امت میں جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اللہ والے پیدا ہوئے، ذکر کے بغیر ایک بھی اللہ والا پیدا ہوا سو ایک ایگزامپل دکھاؤ. ذکر کے بغیر ایک بھی اللہ والا بنا ہے تو ایگزامپل دکھاؤ. ہے تو بولو، اپنے ذہن میں کچھ تو بول سکتے. حضرت میں کتاب میں پڑھا ان کے ذکر کریں گے اللہ کے ولی بول گئے. ذکر پہلے تو کرنا ہونا، ذکر بعد تو کرنا ہونا. ذکر جیسے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. اللہ ان کو بھی محبت کے لیے کھینچ لیا، جنگل میں چلے گئے. جانے کے بعد ذکر کرے. جانے کے بعد کیا کرے؟ انہوں نے کرنا چھپتا نہیں. ہم لوگوں کو پہلے سے کرنا پڑتا تاکہ اللہ ہم کو کھینچے، اللہ ہم کو طرف کھینچے. اسے بولتے ہیں سلوک. پہلے کھینچ کر بعد میں ذکر کا موقع دیتے، اسے بولتے ہیں جذب. اسے بولتے ہیں جذب. تو بچے کو بلا کو ہاں جا دے دوں، وہ چاہتا نہیں. بچہ لے ادھر آ دے کو کھینچتے، اسے بولتے ہیں جذب. اسے بولتے ہیں بسکٹ دکھا دکھا کھینچتے ہیں. آتا نہیں مجھے بسکٹ لے بسکٹ لے. اسے بولتے سلوک. اسے بولتے ابھی چیز ملی نہیں، اس واسطے اسے پریشان کرتے ہیں. اسے بولتے سلوک. ہم لوگ بھی سلوک میں تو کس میں ہیں؟ وہ اس کے تھوڑے تھوڑے اپنے بندہ کے ساتھ اللہ کرتے ہو. جذب معاملہ اللہ ہمارے ساتھ بھی فرمائے. آمین. اللہ ہمارے ساتھ بھی فرمائے. بولتے نا کہ میرا رات بدل گیا. انہیں تو ایسا رہا، انہیں شراب پیتا تھا. بھائی کیا ہوا کہ معلوم نہیں ایسا بدل گیا. وہ جذب. کیا وہ جذب. تو اب اللہ ایک دنیا عشق کا گھر ہے. ہماری زندگی عشق کی زندگی ہے. اور ہمارے ایکٹیویٹیز ہمارے اعمال دیکھے تو عشق رشتانی ہے. کیا رشتانی ہے؟ عشق رشتانی ہے. کیسا پیدا کرنا؟ تو حضرت پوچھے، بزرگ کیا بولے؟ دل پر اللہ کا نام لا کر خوب رگڑو. اللہ 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 بولتے بولتے رگڑتے 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 1 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال کا اسے کہ روز دل میں وہ آگ لگ جاتی. وہ سی آگ اللہ سے عشق کی آگ لگ جاتی. لوگ پوچھتے ہیں وہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا، ایک اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا. بیچارہ عشق کو بھول گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ لڑکا لڑکی محبت ہوتی، اگر لڑکے نے لڑکی سے شکایت کی، سچ بولو ناراض ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟
لڑکی لڑکے سے شکایت کی تو ایسا کرتا ہے مجھے پسند نہیں، ان سب ڈال لیتا یہ جھوٹی عشق والی ہے. کیا انہیں اگر لڑکے نے شکایت کی لڑکی صاحب داری ہے جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں. سچا عاشق شکایت نہیں کرتا. سچا عاشق نخروں کو برداشت کرتا ہے. نخروں کو پیغمبر سچے عاشق ہیں. اللہ کی طرف جو حالات آتے تھے انجوائے کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آج ہمیں اچھے ہے تو انجوائے سمجھ رہے ہیں، حالات کو انجوائے نہیں سمجھ رہے ہیں، حالات کو مصیبت سمجھ رہے ہیں نا. پیغمبر حالات کو نعمت سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ لیکن وہ مانگنے کی نعمت نہیں ہے، مانگنے کی آ جائے تو انجوائے کرنا، آ جائے تو. اور یاد رکھو ہم صحت کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، نعمتوں کی حالت میں پورے 10 سال بھی اللہ کی عبادت کرے وہ کیفیت ایمان کی نہیں بنتی. 10 دن کورونا میں آ گئے، 10 دن کس میں آ گئے؟ سامنے موت کستی ہے، سامنے موت کستی ہے. 10 دن بڑی مصیبت میں آ گئے. ایسی مصیبت کسی بولنے نہیں اور اللہ کچھ بول رہا. اگر بندہ صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع رہا نا 10 سال میں نہیں کمایا سو ایمان کا مقام 10 دن مل جاتا. مصیبتوں کے ذریعے اللہ نے بندوں کو مقام بڑھاتا. ان بندوں کو ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے. جو سمجھ ہے نوٹ ایگزامپل ابلیس ان ذرا اللہ کے عشق میں سجدہ کر لیتا آدم علیہ السلام کے سامنے. اس کا مقام کہاں تھا کہ معلوم ہے؟ اس کا مقام اللہ کہاں چڑھا دے. سمجھ سکے نہیں، سمجھ سکے نہیں، ان سمجھا نہیں. یہ زندگی عشق کی زندگی ہے. میرا چلنا نہیں، اللہ کی چلنا، اللہ کی بات چلنا. تو اس لیے 10 لاکھ 7 تو مولانا ہاشم خان نے بلارے پوچھے عشق کیسے پیدا کرنا. کیا بولے بزرگ؟ اپنے دل پر اللہ کا نام ڈال کے خوب رگڑو. جتنا رگڑو گے اور یاد رکھو جتنا جوانی میں مجاہدہ کرنے سے آدمی کو مقام ملتا ہے بات میں اتنا مقام نہیں ملتا. مقام جوانی بہت قیمتی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بہت قیمتی ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی بہت قیمتی ہے. ہر اعتبار سے جوانی بہت قیمتی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ سب کے بڈھے لوگوں کے واسطے، اس کے واسطے ریٹائرڈ حضرات کے واسطے وہ کاما دھاما ہو جا کر رکھنا شادہ ہو جائے بچے ان کے واسطے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. فضائل صدقات تعلیم ہوتی ہیں. فضائل صدقات میں ہارون رشید بادشاہ کا نام سنتے ہے. ہارون رشید بادشاہ نام سنتے ہے. ہارون رشید بادشاہ بولے تو آج کے بادشاہ آپ نہیں ہو، اللہ والے بادشاہ تھے. روزانہ 100 رکعات نفل پڑھنے والے، فرضہ نہیں نفلہ 100 رکعت پڑھتے. قرآن کی حافظہ ہوتے تھے بادشاہ. متقی آج مجھ سے بڑے اللہ والے بولتے نا وہ لیول کے بادشاہ تھے. لیکن ان کا ایک بچہ بیٹا تھا مامون رشید. اس کا بیٹا، اس کا نام ہے اس کی عمر ہے 16 سال. اس کی عمر ہے 16 سال والے کو یہاں چھوٹے بچے 16 سال والے. 16 سال کا بچہ بادشاہ کا بیٹا اللہ کا ولی تھا. اللہ کا، اب بولو بادشاہ کا بیٹا بولے تو کیا رائلٹی ہے اس کے اندر، کیا کیسی مزے کی زندگی گزارنا، کیسی خواہشات کی زندگی گزارنا. کر سکتا نہیں کر سکتا؟ بادشاہ کا بیٹا ہو کیا نہیں کر سکتا ہو؟ بادشاہ کا بیٹا ہو کر کے 16 سال میں اللہ کا ولی بنا. اللہ کا سے معلوم ہوا. ہمیں بولتے حضرت میں بننا چاہتا ہوں. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ میں سے کون اللہ کے ولی بننا چاہیں گے؟ اللہ ہم سب اپنا ولی بنا لیں. ہمارا طاقت تو نہیں ہے تو اپنے فضل سے بنائیں. جذبہ ہے اس کے ماشاء اللہ. اب اس کے لیے کچھ کام بھی کرنا ہے، اس کے لیے کچھ کام بھی. اب وہ کام بولے بھائی یہ کرو یہ کرو. اب اس میں ہم لوگ کیا کرتے، ہم سب کمزور ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپل ہے ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا 16 سال میں اللہ کا ولی بنا. بادشاہ کا بیٹا ہو کر اس سے کوئی مشکل نہیں، اس سے کوئی. ہمیں کیا ہے معمولی انسان، چھوٹے موٹے انسان. ہمارا بادشاہ کے بیٹے ہیں نہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں.
ہمارے دکانہ ہمارے کمایا ہمارے بزی رہی اتنا ہے اتنا تو وہ اتنا بھاشا کا بیٹا ہو کر بھی اللہ کا بھی بن سکتا تھا تو ہمیں بھی نہیں بن سکتے. اور آسان نہیں, کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے. تو 16 سال کی عمر میں, واقعہ سنیں لمبا قصہ ہے وہ, تو 16 سال کی عمر میں وہ سادے کپڑے, بادشاہ کے بیٹے کو تو ایسے کپڑے نہیں کرتا, سادے سیدھے پٹے پرانے کپڑے اللہ کی عبادت میں کرتا. تو بادشاہ کے ساتھ جو منسٹر رہتے نا, وزیرہ, انہیں بولتے تھے بادشاہ تمہارا بیٹا دیوانہ پاگل ہو گیا. کیا ہو گیا انہیں؟ اچھے کپڑے پہنتا نہیں, دیوانہ فقیرہ جیسا ہوتا انہیں, اس کی طرف سے تمہارا نام بیان ہوتا ہے. وہ نام بادشاہ پر بلایا, بیٹا دیکھ بیٹا, اللہ والے بادشاہ, لیکن وہ نبی زیادہ اللہ والا تھا. وہ سادہ سیدھا رہتا تھا, پھٹے پرانے کپڑے, سادے کھانا کم, سکا دبلا, اللہ کے عشق میں صبح کرتا تھا, آپ کے تہجد رات کو جگتا تھا, نوجوان 14 کا بچہ. تو بچہ بیٹا بولا ابا میری وجہ سے تمہارا نام بدنام ہوتا ہے, تمہیں دنیا کے بادشاہ کہتے ہیں نا, تمہیں دیکھو وہ پرندہ ہاں بیٹھ کر بلا پرندے کو آتا کہ بادشاہ بولا تو آتا وہ پرندہ, یہ بیٹا بولا آتا ہے, ہاں بیٹھ جا, آگے بیٹھ جا پرندہ, 16 سال کا بچہ. لیکن جب باپ کی بات سن کر اس کی ماں سے جا کے بولا ماں میں جا رہا ہوں, ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے ایسے جگہ رہنے کی مجھے پسند نہیں, دل نہیں چاہتا ہے, میں اس جگہ چلا جاؤں گا, مجھے یہ باپ یہ بادشاہ مجھے کوئی چیز رکاوٹ نہ ملے. ماں کیا گئی, بیٹا بیٹا جاتے جاتے ایک انگوٹھی کچھ دی کہ خرچے ہونا پڑا تو انگوٹھی پیش کر لیں. تو ماں انگوٹھی دی, وہ لے کے چلا گیا. اب بادشاہ پریشان, بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے, بیٹا نظر نہیں آ رہا. لمبا قصہ ہے وہ. بعد میں بزرگ تھے اس زمانے میں, کوئی بزرگ تھے, تو لمبا واقعہ ہے. تو آخر میں وہ بیٹا جو ہے کہیں دور ملک پہ چلا گیا, جا کے وہاں بیلدار کام کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ بیلدار کام. وہ کام کرتا تھا, اینٹ رکھتا تھا, سیمنٹ ڈالتا تھا, اینٹ خود بخود آ کے بیٹھتی تھی. اینٹ اللہ کے ولیوں کے کام اللہ آسان فرماتے ہیں. اللہ کے ولیوں کا کام اللہ ہم کو دھوکے سے بچائے. دنیا بڑا دھوکہ دیتی ہے, دنیا والے دھوکہ دیتے ہیں, یہ دنیا کی چیزیں, دنیا کے لائنیں دھوکہ دیتی ہیں. کیا بولتے, ذرا ان سے یہ کر لے تو کام اچھا ہوگا. کیا بولتے, ذرا ان کرتا تو ہے اٹک تو حضرت کون کرتا ہوتا کام, اللہ سے دوسرے کرے تو کام ہو جائے. دنیا والے دوسرے کام ہوتے. تو سیمنٹ ڈالتا تھا, اینٹ خود بخود جمع ہوتی تھی. بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا. وہ لمبا قصہ ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے ولی بنے, اللہ کے, اور اللہ کے ولا بولتے ہی ہمارے ذہن میں آتا, اللہ کے ولا بولے تو میٹر 1000 روپے کپڑے پہنتے لے گئے. کیا ویسا پہننا کیا ہے؟ اللہ والے کو کیا کاسٹلی کپڑے, کاسٹلی کار میں, اچھے اچھے گورے چٹے اور اچھا کاسٹلی عطر, سرما, زبردست کاسٹلی پگڑی. وہ تو اللہ والے بنتے کیا اصل. ہاں اللہ دیا تو استعمال کریں گے, اللہ دیا تو کاسٹلی کار بھی استعمال کریں, کاسٹلی عطر بھی استعمال. وہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ والے بولے تو مدرسے میں پڑھائے تو اللہ والے بنتے نہیں, امامت کرتے تو اللہ والے بنتے نہیں, اور عالم ہی اللہ والا بنتا دھوکا ہے, حافظ ہی اللہ والا بنتا دھوکا ہے. تب تو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کون, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک بزرگ کون, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک بزرگ کون, مولانا اشرف علی تھانوی. تین بزرگ ہیں, بڑے بڑے عالم آنا. ان کے شیخ کون بولو, حاجی صاحب, حاجی امداد اللہ صاحب, حاجی ہمارے لینگویج میں بولنا حاجی صاحب, حاجی صاحب. اتنے بڑے عالم آ جا کو حاجی صاحب کو شیخ بنائے گا. اتنے بڑے عالم آ جا کو شیخ حاجی صاحب کے ہاتھوں بیعت کرنے کا بھائی, یہاں کو بخاری معلوم, مسئلے معلوم, حدیث معلوم, انہیں کیا معلوم حاجی صاحب کو نہیں. وہ حاجی صاحب ایک اللہ والے سے تعلق پیدا کر کے, اللہ سے تعلق پیدا کر کے, اللہ سے. تو علماء سے پوچھے, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے لوگ پوچھے اس زمانے میں, کیا حضرت
اتنے بڑے عالمہ ہو کو ایک حاجی صاحب کو جا کر بیعت کر لینا تمہیں ان کے ہاتھ کو کہیں کوئی سا تمہارا کہنے نہیں سو کیا ہو تمہارا کہنے ہے سو کیا ہو تمہارا کہنے نہیں سو کیا ہو تمہارا کہنے ہے سو کیا ہو. انہوں بولے ہمیں خالی مدرسے میں کتابیں پڑھے کیا پڑھے ورقہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بھائی ورقہ پڑھنا کو 7 سال میں عالم بن گئے ورقہ پڑھنا کو حافظ بن گئے. انہوں اس کا مزہ دیکھیے کیا دیکھیے ایگزام بولیے کیا دیکھے تو سویٹ دکان میں لڈو ہے جلیبی ہے نہیں ہے بہت سے آئٹم ہیں اور مدرسے میں نام پڑھ لیے کیا پڑھ لیے اسے لڈو بولتے اس کا میٹر ایسا کھاتا اس میں اتنا شکر ڈالنا اتنا گھی ڈالنا اتنا پکانا اتنا لنڈا بنانا ٹھیک ہے فارمولا ہمیں فارمولے پڑھے بنانے کا طریقہ نالج لیے کیا لیے اب تک کا مزہ دیکھیے اس کا اب تک کا مزہ وہ دیکھو ہے کون حاجی صاحب اللہ بولے کیا مزہ آتا مجھے معلوم نہیں مجھے جانا نہیں مزہ حاجی صاحب کو آ رہا ہے کسے آ رہا ہے ہاں وہ لینے واسطے گئے ہیں وہ لینے واسطے ہم بولو حاجی صاحب لو حافظ کیا عالم کیا مفتی کیا شیخ الحدیث کیا علامہ کیا کچھ بھی نہیں. ہاں اتنا ضروری ہے حلال حرام کا علم ہونا کیا ہونا ہم ایک بیپار کرتے ہیں تو وہ بیپار کا حلال حرام کا علم ہونا وہ نہیں سو ولی بنتا نہیں اللہ کا کم از کم منیمم کا. ایک آدمی ایک فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں کیا حلال کیا حرام نہیں منیمم مطلب معلوم ہونا وہ بھی نہیں سکا اللہ وجہ حدیث نہیں بتا دو منیمم مطلب تو ہونا. تو اس کا معلوم ہوا اللہ کا ولی بننا خالی حافظ خالی عالم مدرسے والے وہ بننا کر دو باقی کا کیا ہو جانا عوام ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. بولے نا قصہ نوجوان شرابی بچہ شراب پی کے سڑک پہ گر گیا بے ہوش ہو گیا. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے رحم آیا کہا رہے نوجوان بچہ شراب پی کے پڑ گیا نا جب منہ ہاتھ دھلائے تو اسے ہنکا کھل گئے ہنکا کھل گئے پریشان ہو گیا ارے اتنے بڑے حضرت مجھے منہ ہاتھ صاف کرتے ہیں شرم بہت شرمندہ ہوا. بولے حضرت توبہ کرتا ہوں حضرت توبہ کر لو توبہ کرا لو مجھے اور میں بیعت کر رہا ہوں بیعت کر لو حضرت. کچھ ہاتھ بیٹھے بیٹھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیعت کر دیے. اس وقت حضرت کے دل میں الہام ہوا کہ اس نوجوان کو اب دنیا میں کتنے اللہ والے ہیں کہ سب سے آگے مقام اس مل گیا سب سے آگے مقام خالی توبہ کر لینے سے. تو حضرت کو سمجھ میں آیا نہیں خالی توبہ کر لینے سے بڑا مقام کیسا ملا اسے. تو رات میں خواب میں اللہ کی زیارت ہوتی اللہ سے پوچھتے اللہ بولتے دیکھو تمہیں میرے محبت میں اسے منہ ہاتھ دھلائے میری محبت میں حالانکہ کون تو شرابی نہیں جاتے ملو گا نفرت کرتے ہوتا نہیں وہ طبیعت میں کراہت ہوتی نا کہ میری محبت میں شرابی کا منہ ہاتھ دھلائے سو ان بیعت تمہارے ہاتھ کو کرا بیعت توبہ تمہارے ہاتھ کو ہاتھ ڈال کو توبہ کرا اللہ سے توبہ کرا اس کے ہاتھ کو اللہ کے ولی کے ہاتھ کو ہاتھ دیا تو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کو ٹچ کرا اس کا ہاتھ تمہیں میری محبت میں منہ ہاتھ دھلائے اسے اور تمہاری محبت میں اسی ولیوں کا سردار بنایا ولیوں کا سردار بنایا. تو اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یاد رکھو ہمیشہ ولی بننا اللہ کا مقبول بندہ بننا یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ چاہنا اس میں بنا لینا میرا بول دو بنا دے اللہ بس قصہ ختم. اللہ بنا لینا چاہنے کے بعد کوئی دنیا کی خواہش کوئی دنیا کا گناہ کوئی دنیا کی عورت کوئی دنیا کی فتنے اس کو اللہ کا ولی بننے سے روک نہیں سکتے. تو اللہ فیصلہ کر لیا اللہ میرے بارے میں ویسا فیصلہ کرے سکے میں تڑپنا میں کیا کرنا تڑپنا کیسا تڑپنا پانی سے باہر مچھلی تڑپتے اسے تڑپنا ادھارنا اور تڑپ دھارنا نہ رگڑنا سجدے میں تڑپنا رونا اللہ مجھے اپنا بنا لے اللہ تو مجھے رونا اللہ تیری محبت مجھے رونا تیرے عشق مجھے رونا میں تیرا بننا چاہتا ہوں مجھے بنا. تو تنہائی میں آدمی روئے اللہ کے ساتھ تڑپے. مرزا منصر جانا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ولی دلی کے بزرگ بولتے میں 30 سال تڑپا. کتنے سال ہے ہمیں 3 روز تڑپ نہیں ہوئی 30 روز تڑپتا تو سمجھتے وہ تڑپتا ہو گیا کیا ہو گیا ابھی میرے بارے فیصلے ہو جا کرتے میرے بارے میں آسان نہیں. پوری زندگی اللہ کے اللہ بنائیں گی تو بھی تڑپنا. ایک اللہ کا بندہ حج جا رہا تھا
ہر سال اسی ایک سال آتی لا لبیک تے لبیک قبول نہیں دا تے لبیک ہے پھر نیکسٹ ایئر حج جاتا بتاؤ پھر آواز آتی تے حج قبول نہیں. ایسا 20-30 برس سے حج کرتا ہے کیونکہ پوچھے ایک بار حج کرتا تو ہر سال جاتا ہے تجھے وہاں سے انکار ہوتا ہے الگ طرف سے کہیں جاتا ہے تو کیا بولا بولو وہ چکو ابھی دربار پہنچا ہے بھائی وہ چکو اور دربار ان قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا ہے کہ اس کا کام مجھے کہ میرا کام ہے پیچھے پڑھنا میرا کام ہے کہ پیچھے ماں بچے کو جھگڑتی رہتی چھوٹے بچے کو دودھ تڑپتا رہتا ماں آتی رہتی روتا رہتا ماں کو بڑا پڑتا ہے ماری تو بھی رو کو ماں کو جا پڑتا کسے پڑتا انہیں چھوٹے بچے دیکھیں ماں سے اس کو ماں کو چھوڑ کو دوسرا گھر چلے جاتے دیکھیں گھر کو چھوٹے بچے بڑے بچے نہیں بڑے تو جاتے رہتے چھوٹے بڑا پگلا ہے چھوٹا بھولا ہے بڑا کیا ہے پگلا ہے بیوقوف ہے چھوٹا بچہ معصوم ہے بولا ہے بولے اللہ والے بنتے بولے ہوشیار اللہ والے زیادہ ہوشیار دکھائے تو اللہ کے والے بنتے نہیں دیوانے بن کر رہنا کیا بن کر رہنا اللہ والے کے سامنے دیوانے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں خانقاہ چلتی تھی حضرت کی ان کے پاس بیت ہونے کون ہے معلوم باندو دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے قاری محمد طیب صاحب 5 سال محتمم کرے گرو اگر بیت ہونے آئے ان کو ایسے بڑے بڑے علماء آتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بڑے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر کیا کام لگا تو معلوم اپنے تھوک دینا بلغم صاف کرتے ہیں ہمیں کرتے ہیں یہ کیا بولے ذکر کو واسطہ ہے بلغم صاف کرو تو پھٹ جاتے ہیں تو اللہ کو پانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو فنا کرنا فنا تو تڑپنا سیکھنا اتنا تڑپیں گے جوانی میں نا جوانی میں رزلٹ دستا نہیں ہو ایک گھرے بعد رزلٹ دستا اس کا ایک گھرے بعد جوانی ایک پردہ ہے جوانی ایک پردہ ہے جوانی تڑپنے والے کو بھی ملتا وہ ملا سو محسوس نہیں ہوتا ملا سو محسوس ہوتا ہاں وہ 40 کے قریب آنے کھلنا شروع ہوتا اس لیے جوان بچے جتنے ہیں نا ہمارے پاس فل ٹائم ہے ہمارے پاس اپنا کالج کے ساتھ اپنے جو بھی اسلام میں ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے سے کانٹیکٹ کر لو اور ذکر کی پابندی کرو گناہوں سے بچو بہت قیمتی وقت ہمارے پاس جوانے میں جتنا ہم کر سکتے شادی کے بعد اتنا نہیں کر سکتے شادی کے بعد جتنا کر سکتے اولاد ہونے کے بعد اتنا نہیں کر سکتے اولاد ہونے کے بعد جتنا کر سکتے پوتے آنے کے بعد اتنا جانے لائف بزی ہوتی فری ہوتی بولو صحیح بات بولو بزی ہوتی فری ہوتی شیطان کیا سمجھاتا ہم آپ کو ایک دنیا کا دھوکہ شیطان کا ہم برابر دھوکہ ہمارا پڑھتے سے دھوکہ بھی کھاتے ہمارا پڑھتے سے دھوکہ بھی کھاتے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا پڑے تو اسے اللہ والے کی رہبری میں لینا اور ذکر اذکار کی پابندی بہرحال تو اللہ سے عشق پیدا کرنے کے لیے ذکر کریں گے بھی انشاءاللہ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ 2 صبح کرنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب 2 صبح پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ 4 صبح پھر اللہ 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 600 مرتبہ کرنا ہے پھر آخر میں اللہ 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 1000 بار یہ ذکر جو ہے اصل میں کسی شیخ سے بیعت ہونا پڑتا پھر ان سے 3 تسبیحات کی پابندی کرتے ہوئے شیخ کی اجازت ان سے پرمیشن لینے کو کرنے کا ذکر ہے وہ اس لیے یہ ہمیں نارمل سے گھر میں جا کے نہیں کرنا ہے ذکر ہاں جن کو اپنے شیخ سے اجازت ہے تو ڈیلی کرنا ہے باقی جتنے ساتھی ہیں جو بیعت نہیں ہے اجازت نہیں ہے تو صرف مجلس کی حد تک کریں گے مجلس کی حد تک کریں گے بعد میں گھر جا کے نہیں کرنا ہے تو بعد میں اگر کسی شخص سے بیعت ہوئے وہ اللہ والے نے اجازت دیے پرمیشن دیے تو کرنا ہے اگر اس سے پہلے کرے تو وہ ذکر کا افیکٹ ہوتا افیکٹ زیادہ پاور اس کا جلالی بولتے تو وہ بعض مطلب وہ اثر سائڈ افیکٹ بولتے نا وہ جا کے ہماری طاقت سے بڑھ جاتا طاقت سے بڑھ جاتا وزن ڈھولا سب کو دماغ کے رکھا پھیل رہا ہے اس لیے اللہ والوں کے مشورے سے ذکر کرنا بولتے ہیں بہرحال آج کی مجلس میں ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ
إلا
إلا الله
اللہ
اللہ کی محبت آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے 2 منٹ لمبا کھینچ کر دل سے محبت سے اللہ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، اے اللہ بے شک ہم سیاہ کار ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں مولا۔ اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے آئے ہیں، آپ سے معافی چاہنے کے لیے آئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم نے آپ کی بہت نافرمانی کی، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، آپ نہیں معاف کریں گے کون معاف کرے گا مولا؟ آپ کے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ آپ کے سوا ہمارا کون ہے رب مولا؟ آپ کے سوا ہمارا خالق کون ہے؟ سب کچھ آپ ہی ہے اللہ، اللہ آپ ہی نے زندگی دی ہے، آپ ہی نے ایمان عطا فرمایا، یہ مجلسیں آپ ہی عطا فرما رہے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، اللہ آپ کو ہم سے بہت محبت ہے، اسی لیے آپ نے اپنا پاک نام لینے کے لیے مجمع فرمایا ہے، جبکہ ہماری زبانیں بہت گندی ہیں، ہماری زبانیں بہت گندی ہیں، ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، ہماری زندگیاں ناپاک ہیں مولا، ناپاک بندوں سے آپ محبت فرما رہے ہیں، یہ آپ کا کرم ہے اللہ، اللہ ہم گنہگار بندے آج ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ میں توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ میں توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ میں توبہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، شرک سے توبہ کرتے ہیں، کفر سے توبہ کرتے ہیں، بدعت سے توبہ کرتے ہیں، شراب سے توبہ کرتے ہیں، زنا سے توبہ کرتے ہیں، غیبت سے توبہ کرتے ہیں، چغلی کھانے سے توبہ کرتے ہیں، بہتان لگانے سے توبہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناحق کھانے سے توبہ کرتے ہیں، دوسروں کے ناحق خون سے توبہ کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ میں توبہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ میں توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ میں توبہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ جب ہم سب کالے دل لے کر آئے ہیں، ہمارے دل کالے ہیں اللہ، اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیجیے، اللہ منور فرما دیجیے، اللہ منور فرما دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے، اللہ اس مجلس میں نوجوان بچے بھی ہیں اللہ، جو اپنی جوانی کو آپ کی عبادت میں لگانے کے لیے آئے ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں اللہ، جن کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہو چکے ہیں اللہ، اس میں علم والے بھی ہیں، تہجد والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اے اللہ بیمار بھی ہیں، اے اللہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ہیں، حالات سے دل ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ہیں، اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، پتہ نہیں کون کس حالت میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ چاہیے مولا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے، ان کو معاف فرما دیجیے، اپنے ماں باپ سے راضی ہو جائے، میرے بچوں سے راضی ہو جائے، میرے ملک سے راضی ہو جائے، اللہ اگر آپ راضی ہو گئے مولا کوئی پریشانی نہیں ہے مولا، اگر آپ ناراض ہیں اللہ اللہ مصیبتیں ہیں معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے، قیامت کے دن آپ بڑے غصے میں ہوں گے، اللہ پتہ نہیں ہم کس وقت میں ہوں گے مولا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، آپ کے غصے کے قابل نہیں ہے اللہ، وہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں طاقت ہمارے اندر نہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، ہماری زندگیاں اندھیری ہے اللہ، ہماری زندگیوں میں گناہ ہی گناہ ہے اللہ، تنہائی کے گناہ ہے اللہ، ایسے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے، اللہ آپ جانتے ہیں اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ، آپ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، آپ ستار ہیں اللہ، اللہ آپ ستار ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ امت اس وقت
بہت پریشان ہے، یہ امت بہت پریشان ہے، یہ امت میں ایمان ہے اللہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اس امت کو بچا لیجیے، اللہ امت کے ایمان کو بچا لیجیے، اللہ امت کے ایمان کو بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے ملک میں ایسی ایجوکیشن کے قانون آ رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جائے گا مولا، ہمارے بچوں میں کیا ہوگا مولا؟ تو ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں گے، میرے اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے، پتہ نہیں ان کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اللہ میں بہت ڈر لگتا ہے مولا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لیجیے، ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا لیجیے، اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کو بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ ہمارے ایمان کو بچانے کے فیصلے فرمائیے، ایمان کی حالت میں مرنا ہمیں نصیب فرمائیے، کفر سے شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے، کفر میں مرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، شرک پر مرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے اللہ کامل ایمان پر موت نصیب فرمائیے، اللہ سکرات میں ہماری مدد فرمائیے، سکرات میں ہماری مدد فرمائیے، ان کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے مرنا ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے آقا سے بھی ملا دیجیے، ہمارے آقا سے بھی ملا دیجیے، ہمارے آقا سے بھی ملا دیجیے، اللہ ہمارے آقا کی جماعت میں بھی شامل کر دیجیے، اللہ آقا کے جماعت میں شامل فرما دیجیے، اللہ جنت میں حضور کے قریب میں جگہ عطا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے آقا کی محبت سے بھی نصیب فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی نصیب فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، مدینہ حاضری نصیب فرمائیے، مدینہ حاضری نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ جو مقصد سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، بڑا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ سے میں تمہاری دوستی ہو جائے، اللہ سے میں تعلق نصیب ہو جائے، اللہ کی دوستی میں عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی آگ جلا دیجیے، ہمارے دلوں میں اپنی عشق کی آگ جلا دیجیے، اللہ اے اللہ ہماری دنیا کی جو بھی جائز ضرورتیں ہیں بہت اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے، اے ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے، حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، اس مجلس کو اپنے نور کی بارش فرمائیے، اس مجلس کو تجلیات کی بارش فرمائیے، یہ جتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنے دلوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، آپ کے نور کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی معرفت کا نور لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی محبت کا نور لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں پر قبولیت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہم سب پر قبولیت کی نظر ڈال دیجیے، آپ کی محبت میں نصیب فرمائیے، اللہ والوں میں ہمارا شمار فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائیے، ہم تو جنت الفردوس نصیب فرمائیے، ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ، ہمارا اساتذہ کرام ان میں جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں صحت و برکت عطا فرمائیے، جو انتقال ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی درجات کو بلند فرما دیجیے، آدم علیہ السلام سے آج تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے، سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیے، جو نوجوان اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں کامیاب فرما لیجیے، ان کی نوجوانی کو قبول فرما لیجیے، اپنی عبادتوں کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں ان کی ایمان میں عمل میں برکت عطا فرما دیجیے، اے علماء سے محبت، علماء کی قدردانی میں نصیب فرمائیے، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی صحبت میں نصیب فرمائیے، شیطان اس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے تمام برائیوں کو اندر سے ختم فرمائیے، تمام اچھائیاں ہم اندر پیدا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کا پورا خیر ہمیں نصیب فرمائیے، ہر قسم کے شرور سے فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے، ساحروں کے سحر سے، اے اللہ برائی چاہنے والوں کے بری ارادوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیجیے، اے اللہ فرائض واجبات سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے تمام حقوق اللہ، حقوق العباد ادا ہو جائیں، اس کی شکل صورت پیدا فرما دیجیے، پاک صاف فرما کر دنیا سے اٹھائیے مولا، قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، جنت کے نور درجے ہمیں نصیب فرمائیے، جنت میں آپ کا دیدار ہمیں نصیب فرمائیے، جنت میں آپ کا دیدار ہمیں نصیب فرمائیے، جنت میں آپ کا دیدار ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کو پانے کی طلب اور تڑپ ہم دلوں میں پیدا فرمائیے، ہمارے اولادوں کی
کی زندگیاں کامیاب فرمائیے، اولادوں کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خیر مانگا ہمیں عطا فرمائیے، جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی میں پناہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، قریب سے دور سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا ہے، تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔